حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 کتاب المساقات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب سکر الانہار، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر. انصار صحابہ میں سے ایک شخص نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا کیا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. جھگڑا اس نوعیت کا تھا کہ زمینیں حضرت زبیر کا جو کھیت تھا وہ نہر کے قریب تھا اور جو انصاری شخص تھا اس کا کھیت حضرت زبیر کے کھیت سے آگے تھا فاصلے پر. شریعت کا قانون یہی ہے کہ جس کا کھیت نہر، یہ وہ نہریں نہیں ہیں جو ہمارے علاقے میں نہری نظام ہے باقاعدہ اور اس میں پانی جو ہے وہ متواتر آتا ہے اور پھر اس کا معاملہ وغیرہ بھی دینا ہوتا ہے، اور اس میں تو معاملہ دینے والے اپنی اپنی باری کا حق رکھتے ہیں. وہ قدرتی نہریں تھیں اور بارش برسنے سے وہ نہریں بہتی تھیں، ندی نالے، ان سے جو پانی آتا تھا اس کا معاملہ وغیرہ نہیں دینا پڑتا تھا، وہ قدرتی پانی ہوتا تھا اور لوگ اس میں حصے دار ہوتے تھے. ان کے لیے قانون یہ تھا کہ جس کا کھیت نہر کے قریب ہے وہ پہلا حق رکھتا ہے اور جس کا کھیت اس کے بعد ہے اس کا حق بھی اس کے بعد ہے. اسی طرح بعد والے، اس کے بعد والے، اس کے بعد والے حقدار پانی کے ہوتے تھے. تو نہر کا جو پانی آتا تو ظاہر پہلا کھیت حضرت زبیر کا تھا تو پہلا حق بھی حضرت زبیر کا تھا، لیکن وہ انصاری صحابی جو تھی وہ کہتے تھے حضرت زبیر سے کہ تو پانی آگے آنے دیا کر. حضرت زبیر کہتے کہ میں پہلے اپنے کھیتوں کو سیراب کروں گا، جو اضافی ہوگا وہ تیری طرف چھوڑ دوں گا. وہ اس بات کا جھگڑا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شراج الحرۃ التی یسقون بها النخل، اس نہر کے پانی کے حصے میں جھگڑا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جس نہر کا پانی ان کے باغات کو سیراب کرتا تھا. فقال الانصاری سرح الماء یمر، انصاری کا کہنا یہ تھا کہ پانی کو مطلق چھوڑ، جدھر جاتا ہے جائے، مطلب کہ میری طرف آئے. اور فابا علیہ، حضرت زبیر نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، میں پہلے اپنے کھیت کو سیراب کروں گا پھر پانی چھوڑوں گا. فاختصما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جھگڑا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ اے زبیر اپنے کھیتوں کو ضرورت کی حد تک پانی دے لو، باقی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. اب اس میں اس انصاری صحابی پر شفقت تھی، کیونکہ حق تو پہلا حضرت زبیر کا ہے
کہ وہ اپنے کھیت سیراب کرے، جب اچھی طرح سیراب ہو جائیں تو پھر پانی جو ہے وہ اگلے ساتھی کے لیے چھوڑ دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ تو اپنے حق میں سے کچھ حق اپنے پڑوسی کو دے دے۔ پورے کھیت سیراب کرنے کی بجائے جب ضرورت پوری ہو جائے تیرے کھیتوں کی، ضرورت کی حد تک زیادہ اپنا حق جو ہے نا اضافی وہ اپنے پڑوسی کو دے دے۔ لیکن فغاضب الانصاری، وہ انصاری صحابی جو تھے وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگے ان کان ابن عماتی کا، یہی فیصلہ کرنا تھا آپ کا پھوپھی ذات جو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تان کر دیا کہ آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، پھوپھی ذات جو ہے۔ فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا کہ میں اپنے پھوپھی ذات بھائی کی خاطر حق کو چھوڑوں گا اور انصاف کے تقاضے پر مال کروں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف فرماتے ہوئے پورا حق ہر ایک کو دیتے ہوئے فرمایا اسقی یا زبیر ثم احبس الماء، اپنے کھیت کو ضرورت کی حد تک پانی دینے کے بعد بھی اپنا حق پورا کر، اور پانی اتنا جمع کر اپنے کھیت میں کہ تیرے کھیت کی جو دیواریں ہیں، کھیت کی دیواریں کون سی اونچی اونچی ہوتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ٹخنوں تک ہی ہوتی ہیں نا، جن کو ہم پہلی بننا کہتے ہیں، پہلی کا بننا، تو وہ دیواروں تک پانی جو ہے نا وہ پہنچ جائے۔ جب دیواروں تک پانی پہنچ جائے، پورا کھیت پانی سے فل ہو جائے، پھر پانی تو آگے چھوڑ۔ قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، حتی یرجع الی الجدر، پانی جو ہے وہ دیواروں تک پہنچ جائے۔ فقال الزبیر واللہ انی لاحسب هذه الآیت نازلت فی ذلک، حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیارے محبوب تیرے رب کی قسم، رب تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، اس وقت تک یہ بندے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے حاکم مطلق نہ مانے، اپنے ذاتی جھگڑوں میں بھی تیرا فیصلہ آخری فیصلہ نہ مانے، تب تک یہ حق بندے مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بندہ منافق تھا، کچھ نے کہا کہ یہ اس سے جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور یہ بات کر دی، یا اس کی اس جرت کی بنا پر قرآن کی یہ آیت نازل ہونا تھی، اس لیے اس سے ایسی لغزش ہو گئی، ورنہ وہ صحابی تھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی تھی، ان کے شراب پینے پر اسلام نے پکڑ کی نہیں، انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ جو شراب پیتے پیتے فوت ہو گئے حرمت سے پہلے، انہیں بھی اسلام نے کچھ نہیں کہا، لیکن حد جاری ہوتی ہے اس پر جو حرمت نازل ہونے کے بعد اس کا ارتکاب کرے۔ اس صحابی سے یہ لغزش ہوئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا، لیکن یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، نازل ہونے کے بعد نہیں اس نے کوئی حرکت کی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، کر بیٹھا بات۔ لیکن اگر اس صحابی کے عمل کو دلیل بنا کر آج کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر اس طرح کی جرت کرے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیسے؟ اسی آیت کریمہ کا تعلق ایک اور واقعہ کے ساتھ بھی ہے کہ ایک منافق کا جھگڑا ہوا کسی یہودی کے ساتھ، وہ جھگڑا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، اور وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ فیصلہ کون سا کس سے کروانا ہے؟ کہتے عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جھگڑا لے کر گئے
تو اس یہودی نے کہا کہ بات دونوں کی سن لے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کی زبان سے یہ بات سنی اور کلمہ پڑھنے والے سے پوچھا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، تلوار لائے، اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا، اسے توبہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا کہ توبہ کر۔ سنو اس بات کو، نہ حضرت عمر نے کہا توبہ کر، نہ اسے بھاگنے کا موقع دیا، تلوار لاتے ہی اس کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جس کو نبی پاک کا فیصلہ پسند نہ آئے اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے، اس کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اب اس کے گھر والے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہنے لگے کہ عمر نے ناحق ایک بندے کا قتل کیا ہے، ہم نے قصاص لینا ہے۔ قتل کیا ہے، قصاص لینا ہے، کہ قتل کے بدلے میں قتل، یا دیت پہ صلح ہوگی تو 100 اونٹ یا اس کی قیمت دینی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرما کر بتایا کہ جس کو عمر نے قتل کیا ہے اس کا قصاص ہی نہیں بنتا، کوئی قصاص نہیں دلوایا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مومن ہوتا تو قصاص بنتا نا، مومن ہی نہیں، وہ بندہ مومن ہی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانے۔ فیما شجر بینہم، جھگڑے ذاتی نوعیت کے بھی ہوں، فیصلہ مدینے کے تاجدار کا ہی چلے گا۔ اب یہ لفظ قابل غور ہے، فیما شجر بینہم، یہ نہیں کہا کہ شریعت کے مسئلے کے بارے میں فیصلہ میرے نبی کا مانو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملے میں فیصلہ میرے نبی کا مانو۔ میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھگڑا تمہارے گھر کا ہو، معاملہ تمہاری ذات کا ہو، فیصلہ میرے نبی کا چلے گا۔ اب پتہ چل گیا کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ ہم نے خود بخود راستے کھینچے ہوئے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دین پر بھی عمل کرتے ہیں، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے۔ ابھی دنیا کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی، دین کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس نے تیری زندگی کے سارے شعبوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کس چیز کو تو دنیا کہتا ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پر دین کا غلبہ نہیں ہے؟ لہذا یہ فرق باطل ہے کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے، سب کچھ دین ہے۔ بندہ مومن کی زندگی کا ہر سانس دین ہے، خواہ وہ تجارت سے متعلقہ ہو۔ اب اس سے بھی بڑھ کر بات سن لے، نبی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں زینب بنت جہش، سردار قبیلے کی بیٹی، عبداللہ بن جہش کی بہن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا رشتہ طے کر دیا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ جو بکتے بکاتے مکہ میں آئے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے انہیں خریدا تھا، پھر خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ پیچھے ان کے ماتھے پر غلامی کا داغ تھا نا، کہ یہ بکتے بکاتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ زینب کی شادی زید کے ساتھ کی جائے گی۔ زینب بنت جہش سردار قبیلے کی بیٹی، اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی، یعنی سرداری کے دن گزارے۔ اور پھر عرب لوگوں کے اندر یہ بڑا فرق ہوتا تھا کہ وہ اونچ نیچ اپنا کف جو ہے وہ ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک طرف سردار کی بیٹی، دوسری طرف غلام۔ حضرت زینب کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، حضرت زینب کے بھائی عبداللہ کو بھی یہ بات اچھی نہ لگی کہ میری بہن کا رشتہ ایک غلام کے ساتھ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ
کسی بندہ مومن کو کوئی حق نہیں، نہ کسی مومن عورت کو کوئی حق ہے کہ میرا نبی اس کی ذاتی زندگی میں فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ قبول نہ کرے۔ اب دیکھیں، شادی کرنا نہ کرنا، کسی رشتے کو پسند کرنا نہ کرنا، یہ ہر بندے کا ذاتی حق ہے نا، ذاتی حق ہے۔ لیکن حضرت زینب کی ذات کے بارے میں فیصلہ نبی پاک نے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب یہ اس کا ذاتی حق ہے، ہر بندے کو میں نے اس کی جان کا حق دیا ہے، رہنے دے، جو وہ اب پسند سے کرتی ہے کرنے دے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کو کہا کہ تمہاری جانوں پر تمہیں اتنا حق نہیں جتنا تمہاری جانوں پر میرے نبی کو حق حاصل ہے۔ میں نے نبی کو تمہارے لیے نہیں پیدا کیا، تم سب کو اس محبوب کے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری کائنات میں نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کی ہے، لہذا میرا نبی جس کے بارے میں جو فیصلہ کرے اسے آگے چون چرا کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ چون چرا کرے گا تو پھر ایمان سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ میرا جتنا بھی ذاتی سے ذاتی، پرسنل سے پرسنل میٹر کیوں نہ ہو، لیکن جب فیصلہ آ گیا رسول اللہ کا تو پھر میری ذاتیات اور ذاتیات کے تقاضے سب گئے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو ایمان والوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق حاصل ہے۔ ایمان والوں کو اپنی جانوں پر اتنا حق حاصل نہیں جتنا ان کی جانوں پر رسول اللہ کو حق حاصل ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے زبیر تو پانی روک لے، اور جب تیرے کھیت جو ہیں وہ خوب سیراب ہو جائیں تو اپنا پورا پورا حق حاصل کر لے، پھر تو آگے چھوڑ، کہ یہی شریعت کا فیصلہ ہے۔ تو اس حدیث کو متعدد مرتبہ امام بخاری نے یہاں ساتھ ساتھ ہی نقل کیا ہے، اور علیحدہ علیحدہ استدلال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ تیرے کھیت کی دیواروں تک پہنچ جائے، تو وہ دیواروں سے مطلب ہے ٹخنوں تک پانی آ جائے، یعنی دیواروں سے مراد کوئی اونچی اونچی دیواریں نہیں ہیں، دیواروں سے مراد وہ بنیاں ہیں جو کھیت کے ارد گرد اطراف میں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔